السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس قرآن کریم کا 13 سپارہ اور 13 سپارے میں سورہ ابراہیم ہے۔ آج کا درس سورہ رات کے اختتام کے بعد سورہ ابراہیم سے شروع ہوگا۔ آخر میں جو درس دیا تھا رمضان المبارک سے پہلے، تو سورہ رات ختم ہوئی تھی سپارہ 13 میں، اور اس کی چند باتیں جوڑ ملانے کے لیے آپ کے سامنے تمہید کے طور پر بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حسب پروگرام سورہ ابراہیم کا درس شروع ہو جائے گا۔ درس شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں ذہن نشین کراؤں گا، اور یہ اس لیے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے بحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی میں اور مبارک چانس دیا، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے، رمضان المبارک کی رحمتوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہو سکا ہے وہ کیا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اختتام کے بعد کون سا مہینہ ہے اسلامی؟ شوال المکرم۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم کے بعد سے شوال تک یہ 10واں مہینہ ہے، حساب لگا لینا۔ شوال المکرم کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جن کا مطالعہ ہے اسلامی تاریخ پر، اسلامی ہسٹری پر، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ان کا مطالعہ ہے۔ اور جن کا مطالعہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں شوال میں کیا ہے، شوال کیسا مہینہ ہے۔ تو ہم اپنے علم کی تازگی کے لیے اور آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے شوال المکرم میں کون سا واقعہ پیش آیا، اس کی 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں تمہید کے طور پر، تاکہ قرآن و سنت کے مطابق ہم چلتے رہیں۔ اس واقعے سے پہلے وقت کے شاعر نے ایک شعر کہا تھا، کبھی بچپن میں یاد کیا تھا، آج مناسبت کے اعتبار سے ذہن میں آیا اور سوچا اس شعر کو پڑھ دوں۔ شعر کیا ہے؟ یاد رکھنے کی بات ہے، سن کے چلے نہیں جانا۔ شعر یہ ہے: مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی ایمان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی ایمان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ملا جوڑ، نہ گھبراؤ، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن کریم کو باقی رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام نے کیسی مثال پیش کی ہے شوال المکرم کے مہینے میں۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، قرآن کو باقی رکھنے کے لیے کیا واقعہ پیش آیا؟ ہمیں تو پھوکٹ میں اسلام ملا ہوا ہے، گھر میں پیدا ہوئے
ابا جی نے کان میں اذان دے دی، مولوی صاحب نے تکبیر پڑھ دی، نام رکھ دیا عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الوحید، اور نہ معلوم کیسے کیسے اسلامی نام ماشاءاللہ، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہماری ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت حضرات صحابہ کرام نے چکائی، ہم نے کچھ نہیں چکائی۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، ہم سب ایک کھیت کے بتوے ہیں۔ تو اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو باقی رکھنے کے لیے کیا واقعہ پیش آیا؟ شوال المکرم کے مہینے میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اسلام کی دوسری تاریخی جنگ ہے، اور اس اسلام کی تاریخی جنگ سے پہلے پہلی جو جنگ ہوئی ہے اسلامی، اس کو کہتے ہیں جنگ بدر۔ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو مٹانے کے لیے جتنی طاقتیں تھیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، پیس کے رکھ دیا۔ جتنے کافروں کے بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے سورما تھے، جو وقت کے لیڈر ناک کہا جاتے تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم رسید کیا۔ اور اس کے ایک ہی سال کے بعد جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے چڑھائی کر دی مدینہ طیبہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، مدینہ طیبہ آ گئے، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد اب یہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں مشرکین مکہ، منافقین مکہ اور کفار مکہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کا انکار کرنے والے چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ کیا ضرورت تھی مشورے کی؟ ایک سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا وہ مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، لیکن آپ نے بھی مشورہ فرمایا۔ مشورے کی بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت ہے۔ کیا مشورہ فرمایا؟ کہ اسلام کو، ایمان کو، قرآن ختم کرنے کے لیے یہ دشمنان اسلام چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، کہاں کیا جائے، کس طرح کیا جائے؟ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر کیا جائے، مدینہ طیبہ سے باہر جائے نکل کر کیا جائے؟ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو سامنے جب اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کو ختم کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے جہاد کی، تو لڑائی کہاں کی جائے، مدینہ طیبہ کے اندر یا مدینہ طیبہ سے باہر؟ تو مشورہ یہ دیا صحابہ کرام نے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو، صحابہ کرام کے مشورے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ مشورہ کیا دیا کہ نہیں، مدینہ طیبہ کے شہر میں نہیں، اس وقت شہری کیا تھا، کیا ویلی تھی مدینہ طیبہ کی، کیا چوڑائی تھی، کیا لمبائی تھی، ایک چھوٹا سا ویلیج۔ نہیں، مدینہ طیبہ کے اندر نہیں، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ہم نے مقابلہ کرنا۔ تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تیاری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، نام کیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر انہوں نے تقریر کی اور مختلف صحابہ نے تقریریں کرتے رہے، اور یہ وہ حضرات تھے
جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی اولاد اسلام پر قربان کرنے کے لیے وہ بڑی قربانی سمجھتے تھے۔ ہم نے یہ نذرانہ پیش کرنا ہے اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے مال کا، اپنے وقت کا، اپنی اولاد کا، سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ جذباتی اعتبار سے تقریریں کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی کیا تقریر فرمائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں ان کی جڑیں نہ اکھاڑ دوں۔ ان کافروں کو جو چڑھ کر آ رہے ہیں ہم کو ختم کرنے کے لیے، میں ان کا مقابلہ کر کے رہوں گا اور میں کھانے نہیں کھاؤں گا۔ ہم سے تو ایک ٹائم کا بھی بھوکا نہیں رہا جاتا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی نے تقریر کی، نام کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ نام، بھول نہیں جانا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من یاخذ ھذا السیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، اس تلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، عربی میں یہ الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، من یاخذ ھذا السیف، کون اس تلوار کو حق ادا کرنے کے لیے تیار ہے اس تلوار کا؟ تو بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی۔ اسلام ظلم نہیں کرتا، لیکن جب اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، ایمان کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، نام و نشان ختم کرنے کے لیے جب کفار کی طاقت چڑھ کر آئے تو کیا کریں؟ اب تو مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو تلوار ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور ایک منٹ کے لیے وہ برداشت نہیں ہے ان کو، جب تک وہ اس تلوار سے ان کو قتل کر کر کے، ختم کر کر کے اس وقت تک ختم کرتے رہیں جب تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ یہ اس تلوار کا حق ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اس تلوار کا حق اس وقت تک ادا کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے، اتنا ماروں گا اس۔ تو یہ مجھے درس دینا ہے، یہ تو میں جوڑ ملانے کے لیے اور اپنے ایمان کو اور آپ کے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چند باتیں کر رہا ہوں شوال کے مہینے کی۔ باقی انشاءاللہ باتیں بعد میں کروں گا۔ سمجھ گئے نا؟ شوال کا مہینہ اور بہت سے واقعات کرتا رہوں گا بیان آہستہ آہستہ۔ اب جو آخری درس ہوا تھا سورہ رات کا، اس میں چند باتیں آپ نے سنی تھیں، بڑی قیمتی باتیں تھیں۔ وہ چند باتیں مجھے ریپیٹ کرنی ہے، بڑے کام کی باتیں، بہت مختصر وقت میں۔ سورہ رات سپارہ 13 آیت نمبر 18 فرمایا، للذین استجابوا لربہم الحسنی، للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے اللہ کی بات مان لی۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے کہا ہے وہ کرنے والے بنو، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے رکنے والے بنو۔ یہ اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں بھی یہی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات مان لی ان کے لیے خیری خیر ہے، چینی چین ہے، سکونی سکون ہے، اطمینان اطمینان ہے، آرامی آرام ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، جن کاموں کو کرنے کو کہا وہ نہیں کیا، اور جن کاموں سے منع کرنے کو کہا
وہ کرتے رہے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو پھر کیا ہوگا؟ لو انا لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب۔ دنیا کے اندر بلیک گولڈ، ریڈ گولڈ، جتنے خزانے ہیں، جتنے ڈائمنڈ ہیں، زمین کے اندر ہوں، سمندروں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، خشکی میں ہوں، تری میں ہوں، جتنے بھی خزانے ہوں، اگر کسی کے پاس بائی چانس اگر یہ خزانے ہوں سب، اور یہ خزانے دے کر اللہ کے عذاب سے اپنی جان کو چھڑانا چاہے تو ہرگز نہیں چھوڑی جائے گی۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، ون ٹائم نہیں، اگر ڈبل ٹائم اتنے خزانے اور ہوں اور پھر دے کر اپنے آپ کو جان کو چھڑانا چاہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے۔ کیوں؟ اللہ کی بات نہیں مانی۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب بہت سخت ہوگا، بہت خراب ہوگا، اور ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 19، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، بھلا جو شخص، کیا جانتے ہو بھلا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے والا ہو، حق کو قبول کرنے والا ہو، کیا وہ اندھوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو قبول کرنے والا نہیں ہے وہ اندھا ہے، بے شک اس کی آنکھیں ہوں لیکن اندھا ہے، اور بے شک جو قبول کرنے والا ہے وہ اندھا نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، ان مثالوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو عقل مند ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ میں اپنے آپ کو عقل مند کہا کروں، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہے جس کو قرآن عقل مند کہے۔ فرمایا عقل مند وہ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، آیت نمبر 20، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے مسلمان نے، کیا ایگریمنٹ کیا ہے؟ بچپن میں کبھی یاد کیا ہوگا، اب کہاں یاد ہوگا؟ پڑھ دوں؟ آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا بھی اسمائی، اس کے 99 نیم ہیں، تمام اس کے ناموں کی صفات پر، وملائکتی، آمنت باللہ وملائکتی واسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی وارکانی، میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مسلمان کا ایگریمنٹ ہے۔ کس کو یاد ہے؟ کوئی پڑھ کے بتائے مجھے۔ ماں باپ نے بچپن میں یاد کرایا ہوگا، اب کس کو یاد ہے؟ تو اللہ سے جو وعدے کر رکھے ہیں، جو ایگریمنٹ کر رکھا ہے، اس کا پورا کرنے والا ہے، یہ عقل مند ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، اور ایگریمنٹ کو توڑتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 21، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلقات کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے ان کو قائم رکھتا ہے۔ رشتہ داروں کا حق، بہن بھائیوں کا حق، والدین کا حق، مسکینوں کا حق، یتیموں کا حق، کتنے حقوق ہیں۔ فرمایا والذین یصلون، ان کو پورا کرتا ہے، اور پورا کرنے کے باوجود وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور سخت عذاب سے ڈرتا ہے، حساب سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 22، بہت مزیدار آیتیں ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کاموں کو کرنے پر جو تکلیفیں مصیبتیں پیش آتی ہیں، جو باتیں سننی پڑتی ہیں، جو طعنے سننے پڑتے ہیں، ان پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا خوش کرنا ہے کہ خوش ہو یا نہ ہو۔ اور کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 22، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز کبھی نہیں چھوڑتا، ساری نمازیں پڑھتا ہے۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں سال میں؟ 1800۔ وتر الگ ہیں، سنتیں الگ ہیں، نوافل الگ ہیں، فرض نماز جو ہیں 1800۔ ہم 1800 میں پڑھتے کتنی ہیں؟ جو پڑھنے والے ہیں اکثریت جتنی ہے وہ کتنی؟ اونلی فرائیڈے 48، اور عید کی نماز 49، اور بقرعید کی نماز 50، اور کوئی رشتہ دار کا دوست احباب کا انتقال ہو گیا تو جنازے کی نماز پڑھنے مسجد میں آ گئے۔ جنازے کی نماز یاد نہیں ہے لیکن مسجد میں ضرور جانا ہے۔ میرے سامنے ایسے ایسے سین گزرتے ہیں، اگر میں ان سین کو بیان کرنا شروع کروں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگوں۔ میں خود روتا ہوں، میرے سامنے واقعات پیش آتے ہیں۔ میرے برابر میں کھڑا ہوا جوان بیٹا، باپ کا انتقال ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے، بائی چانس میرے برابر میں کھڑا ہوا تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پڑھوں نماز میں؟ مجھے نماز تو جنازے کی نماز تو آتی نہیں۔ باپ کی نماز پڑھ رہا ہے، جنازے کی نماز نہیں آتی۔ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی اندازہ کرو۔ ہم کہاں ہیں، کہاں ہم کھڑے ہیں؟ غور کرو، سوچو، تیاری کرو۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا، اللہ نے 1800 نمازیں فرض کی ہیں، اور ہم مشکل سے 50-60 نمازیں، اور کبھی رمضان شریف آ گیا تو اور چند نمازیں بڑھ جائیں گی اس میں۔ اس کے بعد 11 مہینے پھر گول، 1750 نمازیں ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا کی قسم، نماز کسی قیمت پر معاف نہیں، کبھی معاف نہیں ہے، الا یہ کہ ہاسپٹل میں چلے جائے، ہاسپٹل میں جانے کے بعد کوما میں چلے جائے، اب اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اور کوما میں جانے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو کوما کے درمیان جو نمازیں اس کی چھٹی ہیں اس کا کفارہ دے اس کے رشتہ دار۔ اچھا خاصا آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے جو کوما میں چلا جائے، جس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو یہ 1750 نمازیں، 1700 نمازیں جو ہم سے چھوٹتی ہیں ہر سال، اس کا حشر کیا ہوگا؟ روز محشر کی جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، روز محشر حشر کے دن جب جان پگھلنے والی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، نماز کہاں سے لائے ہو، نماز کتنی لائے ہو، نماز لاؤ۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا، یہ لوگ نماز قائم کرنے والے، ساری نمازیں پڑھنے والے، اونلی فرائیڈے نہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور یہ اپنے اعلان کو، اپنے مال کو چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرنے والے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو یہ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے والے۔ اولئک لهم عقبی الدار، جن کا گھر بہت اچھا گھر ہے۔ یہ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات مان رکھی ہے۔ اب ان کا ثواب کیا ہے؟ یاد رکھنا زندگی بھر، قرآن کی اس آیت کو اپنی ڈائری میں لکھ لو اور اپنے دل پہ لکھ لو، اور اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو یاد کراؤ۔ بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 23 سورہ رعد۔ ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری؟ ہم یہ کریں گے، جنات عدن یدخلونہا، ہم ان کو داخل کریں گے اپنی جنتوں کے اندر۔ جنت نہیں، جنات، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے،
جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، ہم جنتوں میں ان کو داخل کریں گے، اور صرف اس کو اکیلے کو داخل نہیں کریں گے، اور سے سننا، ہم اس کو اکیلے کو داخل نہیں کریں گے، ومن صلح من آبائہم، اگر ان کے ابا جان نے نیک کام کیے ہوں گے تو ہم ان کے ابا جان کو بھی داخل کریں گے جنتوں میں۔ اور نمبر 2، نمبر 1 ہم ان کو داخل کریں گے، نمبر 2 اور ان کے ابا کو داخل کریں گے۔ کنڈیشن یہ ہے انہوں نے بھی نمازیں پڑھی ہوں گی، نیک کام کیے ہوں گے، جو کام اللہ نے کرنے کو کہا ہے، اللہ کے رسول نے کرنے کو کہا ہے، وہ سب کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا نمبر 3 ہم ان کے ابا کو داخل کریں گے، اور نمبر 4 وازواجہم، ہم ان کی وائف، ان کی زوجہ، ان کی بیگم، ان کی شریک حیات، ان کی بیوی، ہم ان کو بھی داخل کریں گے کیونکہ بیوی نے بھی یہ کام کی۔ نمبر 5 اور کون رہ گیا؟ خدا آ گیا جنت میں، ماں باپ آ گئے، اب کون رہ گیا؟ وہ ذریاتہم، اور ان کی ذریت، ذریت میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، اور پھر اوپر تک چلے جاؤ، ذریت میں سب آ گئے۔ ہم ان کی ذریت کو داخل کریں گے، ان کی اولادوں، ان سب کو جنت میں داخل کرنے کے بعد ایک مکان میں، ایک پلازے میں، ایک جنت کے محل میں، ایک جنت کے بنگلے میں، ایک جنت کے محل میں رکھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب، ان کے محل کا، ان کے اس جنت کے مکان کا ایک دروازہ نہیں ہوگا، ایک مین ڈور ہے، ایک بلیک بیڈ ڈور ہے، ایک دروازہ نہیں ہوگا، بے شمار دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، اور آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھو۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب، ہر دروازے سے آئیں گے، اور آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ فرشتے آ کر آپ کو اور مجھے سلام کریں۔ اللہ نے کیا مقام بنائے گا میرا اور آپ کا اگر ہم نیک کام کرنے والے؟ سلام علیکم۔ سلام کیوں کر رہے ہیں فرشتے؟ بما صبرتم، جب تم نیک کام پر نیک کام کرتے تھے اللہ کو اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، تو تم نے صبر سے کام لیا۔ فنعم عقبی الدار، آج تمہارا گھر یہ بہت اچھا گھر ہے۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ کچھ باقی نہیں، سب کچھ مل گیا۔ یہ سورہ رات کی آیت ہی تھی۔ اب اور 2-3 باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں۔ آیت نمبر 28 سورہ رات، الذین آمنوا، جو لوگ تم میں مسلمان ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کبھی نہ چھوڑو، کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، درود شریف کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور دوبارہ پھر کہا وتطمئن القلوب، ہم پھر کہتے ہیں اور دلوں کو چین آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ تم میں مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان؟ جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان۔ کام کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مان کر چلے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ سنت رسول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کیسے گزاری؟ کیا ایج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اونلی 63 ایئرس کی زندگی آپ نے کیسے گزاری؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے،
اور 13 سال مکہ معظمہ میں رہے، اب 53 کے ہو گئے، اور 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ یہ ساری زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا کیسا تھا؟ 24 آور کی لائف کہتی تھی۔ آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کا معاملات کیسے تھے؟ ایسے ہم بن جائیں۔ فرمایا جن لوگوں نے نیک کام پر نیک کام کیے، مسلمان ہیں، نیک کام پر نیک کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ میں دیکھو کچھ نہیں پتہ چلے گا، کھول لو قرآن۔ طوبیٰ کے لفظی ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ نیک انجامی، بہت اچھا بدلا۔ لیکن طوبیٰ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مفسر، ہم جیسے نہیں اب بن کے مفسر بیٹھے ہیں، سب سے پہلے قرآن کے مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی تفسیر کرنے والے، نام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ طوبیٰ کی تفسیر کی ہے، نکال کر لایا ہوں میں۔ کیا تفسیر کی ہے؟ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، اور وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا اس کا جو تنا ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے وہ درخت، وہ سونے کا ہے۔ سونا بھی دنیا کا سونا نہیں، دنیا کا گولڈ نہیں، وہ جنت کا گولڈ ہے۔ اس کا تنا جو ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے وہ سونے کا ہے، اور اس کی شاخیں عجیب قسم کا چمن ہے۔ اس کے پتے کیسے ہیں؟ فرمایا جیسا ریشمی لباس ہوتا ہے ایسے اس کے پتے ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ پوری جنت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، یہ میں بڑائی نہیں مار رہا ہوں، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ نکالو سپارہ نمبر 4، اس میں ایک آیت ملے گی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تمام کے تمام ساتوں آسمان اور تمام کی تمام ساتوں کی ساتوں زمینیں، عرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ 14 کے 14 طبق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے سامنے بالکل بے حقیقت ہیں، اتنی بڑی جنت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان اس کے سامنے چھوٹے ہیں، ساری زمینیں اس کے سامنے چھوٹی ہیں۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ نیک لوگوں کے لیے۔ یہ 34 پارے کی آیت ہے۔ فرمایا طوبیٰ لہم، فرمایا ان شاخوں کے نیچے جو پوری جنت میں پھیلے ہوئے ہیں کیا ہیں؟ زعفران کے اور مشک کے ٹیلے کے ٹیلے ہیں، پہاڑ کے پہاڑ ہیں۔ ان مشک اور زعفران کے ٹیلوں کے اندر تمہیں رکھا جائے گا جنت کے اندر، اس مقام پر۔ تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو، تمہارے بھائی کو، جنہوں نے ایک اعمال کیے، سب کو اس کے اندر رکھا جائے گا۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب، یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ یہ تو ختم ہو گئی بات، اب چلتا ہوں آگے۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ آج ماشاءاللہ
سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے. سورہ ابراہیم اس کے اندر 52 آیتیں ہیں اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 7 رکوع ہیں. سورہ ابراہیم کا نزول کب ہوا؟ اس زمانے میں نازل ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور آخری 13 سال مکہ میں، اور کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ظلم اور ستم ڈھا رکھے ہیں اور بہت تنگ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس زمانے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے. چلتا ہوں آگے، بہت دیر لگتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم اس کا نام کیوں ہے؟ ابراہیم کا نام کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو تمام انبیاء کے سب سے بڑے نبی ہیں، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. اس سورت کی آیت نمبر 13 میں وہ دعا ہے. کیا دعا کی تھی؟ ربنا وجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. امن والا شہر کون سا شہر؟ مکہ معظمہ. تو اسی نسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا ترجمہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے. کتاب انزلنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلنا الیک، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے. یہ نہ کہا کتاب نازل کی، ہم نے یہ کتاب آپ کے لیے آپ پر نازل کی ہے. کیوں نازل کی؟ کیا ضرورت پڑی؟ کیا شوق تھا اللہ کو کتاب نازل کرنے کا؟ اس لیے نازل کی لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. کون سا اندھیرا؟ گناہوں کا اندھیرا. اور نور، ہدایت کا نور. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نور کی طرف لے کر آئیں، اندھیروں سے نکال کر. الی صراط العزیز الحمید، اور وہ راستہ جو بڑی زبردست قوت والے اور قابل تعریف اور زبردست قوت اور طاقت والے کی ذات کا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، آیت نمبر 2. اور بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی ویل ہے. ویل کسے کہتے ہیں؟ بہت مرتبہ بتا چکا ہوں پہلے. ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اتنا خطرناک ٹکڑا ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. اتنا شدید عذاب اس کے اندر. یہ ویل ہے. 30 سپارے میں ہے، 13 نہیں 30ویں سپارے میں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین، یہ ویل ہے. فرمایا منکران حق، جو حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. من عذاب شدید، بڑا شدید عذاب ہے. آیت نمبر 3. یہ ویل کن کے لیے ہے؟ یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ منکران حق، حق کو حق پر نہ چلنے والے. اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے نبی کا جو حق ہے، اس کو ٹھکرانے والے، ان کے لیے ویل ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں. یستحبون، اس کا معنی ہے محبت کرنے کی. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے کے لیے روکتے ہیں. اور
وَيَبْغُونَ وجہ اور اسلام کے اندر، دین کے اندر، قرآن کے اندر، ایمان کے اندر یہ چاہتے ہیں ٹیڑھا ہو جائے، ٹیڑھ پن آ جائے، ہماری طرح ہم ٹیڑھے ہیں یہ بھی ٹیڑھا ہو جائے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ بڑی سخت گمراہی کے اندر پڑے ہوئے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے جتنے رسول بنے بھیجے تمام کے تمام رسولوں نے اپنی اپنی زبان میں تبلیغ کی ہے، جو قوم تھی اس کی قوم کی زبان میں ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ فَيُذْلِلُ لَهُمْ، تاکہ ان کے سامنے وہ ان کو بیان کر دے اچھی طرح ان کی زبان میں ہدایت کے کام کو۔ فَيُذْلِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہے، گمراہی کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ ابراہیم سپارہ 13۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ سے پہلے ہم نے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، اور ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ان سے بھی ہم نے یہ کہا تھا تم اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، گناہوں سے نکال کر الی النور، نور کی طرف لے کر آؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو پرانے واقعات یاد دلاؤ۔ پرانے واقعات کیا ہیں؟ قرآن نے کہہ دیا وذکرہم، تذکرہ کرو ان کے سامنے، بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا۔ کون سے اللہ کے دن؟ قارون کے دن، فرعون کے دن، قوم سمود کے دن، قوم عاد کے دن، قوم ہود کے دن۔ کتنی قومیں آئی ہیں، کتنے نبی آئے ہیں، کہاں ہے آج قوم فرعون، کہاں ہے آج قوم ہود، کہاں ہے آج قوم سمود، اور کہاں ہے آج قوم صالح، کہاں ہے آج قوم شعیب۔ کتنے نبی آئے، کتنی قومیں آئیں، ان کو ان قوموں کے حالات یاد دلا۔ ان قوموں نے جب اللہ کو، اللہ کے نبی کو نہیں مانا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قارون کو اس کی حکومت کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ یہ ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو ان واقعات کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب فرعون کی حکومت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی اللہ کی نعمتیں؟ اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کی اولاد سے تم کو چھڑایا۔ فرعون کیسے کیسے تم پر ظلم کرتا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، کتنا ظالم تھا فرعون، اور اتنا ظالم تھا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، ذبح کیا کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کے ساتھ بدماشی کریں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ میں تھک گیا ہوں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔